میں بھی وہی راستہ اختیار کروں دوسروں کا. تو اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے گا. زبان سے نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں, عملاً ایسا ہی ہو جائے گا جیسے اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, کھلی چھوٹ ہے, بے لگام ہے, وہ بھی جو جی چاہے, اس کو عملی کفر کہتے ہیں نا. تو اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا, اس کی بات آگے آتی. مگر درمیان میں رک کر اللہ نے ایک استثناء دے دی, ایکسیپشن, کمزوروں کے لیے بھی راستہ نکال دیا کہ ایک تو ہے کہ پھر کفر کو ہی قبول کر لینا, ایک ہے ایمان بچانے کے لیے کوئی چال چلنا, ایمان کی حفاظت, ایمان نہیں چھوڑنا. مگر کیا کروں ان حالات میں, اس کو کیسے میں, دو بالکل الگ باتیں ہیں. بظاہر یہی ہے کہ وہ بھی کفر کا کلمہ کہے گا, یہ بھی کہے گا مومن, یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہے گا, وہ کفر کو پسند کرنے کے لیے کہے گا. فرمایا جو تو کفر کو پسند کر دل سے ہی ہو گیا کہ چھوڑو یار اسلام کو, کافر ہو جائے, اس کا تو آگے انجام بیان کروں گا. مگر جو لوگ بیچارے دل سے پکے مومن ہیں, اس پر جمے ہوئے ہیں, مگر حالات نے اس طرح مجبور کر دیا کہ وہ کلمہ کفر کہے بغیر بچ نہیں سکتے, اتنی نہیں تکلیفیں برداشت کر سکتے جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی سے ہوا. اللہ کیسا حکیم کہ ان کو پکڑ لیا. اب ان کی والدہ سمیہ سب سے پہلی شہیدہ اسلام کے لیے ابو جہل نے اس کو قتل کر دیا, ان کے والد کو مار دیا حضرت یاسر کو. یہ بیچارے پھر ڈر گئے, انہوں نے کہا کہراؤ جو کہروانا چاہتے ہیں. انہوں نے بتوں کی تعریف کہلوائی, رسول اللہ کی توہین کہلوائی, کر دیا. پھر روتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے, آپ نے فرمایا کیف تجد قلبک, دل کا کیا ہے؟ کہا مطمئن بالایمان, دل تو ایمان پر جمع ہوا, کیا کرتا. اس وقت ہے تتری اللہ من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان, کہ ایسے لوگ جن کا دل تو ایمان پر جمع ہوا, ذرا نہیں تزلزل آیا, مگر وہ بیچارے بے بس کر دیے گئے, وہ اگر کلمہ کفر کہیں گے تو اللہ ان کو نہیں پکڑے گا. بالکل میں انہیں معافی دیتا ہوں, میں اپنے بندوں کی کمزوریوں